اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ بہت ہی اہم موضوع پر بات ہو رہی ہے قرآن پاک کے حوالے سے۔ قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم ترین کتاب، انسانیت کے لیے سب سے بڑا تحفہ قرآن پاک، اور انسان کے لیے تا قیامت ہدایت کا سرچشمہ قرآن پاک۔ ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے، اور یہ حیرت کی بات ہے کہ ہم پاکستان کی آزادی کے بعد، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، ہمیں آج 70 سال کے بعد ہم یہ بحث کریں کہ قرآن کیسے پڑھا جائے، یہ بات عبرت والی ہے، یہ بات بڑی سوچ والی ہے۔ اور انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے، یہ بڑی آئرونک قسم کی بات ہے کہ آج ہم اس پر بحث کر رہے ہیں، لیکن غنیمت یہ ہے کہ ہم پھر بھی یہ بحث کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر ہم یہ بحث نہیں کریں گے تو ہم اسی طرح پڑھتے رہیں گے جیسے کہ ہم پڑھتے رہے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے سامنے سب سے پہلا ماڈل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جن کی سیرت ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ ہے۔ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھا تھا؟ بغیر سمجھے لوگوں کو سمجھایا تھا؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، کیا ان لوگوں نے اس قرآن کو بغیر سمجھے پڑھا تھا، یا اس طرح پڑھا جیسے ہم آج پڑھ رہے ہیں؟ دوسرا ماڈل ہمارے سامنے چلے، لسانیات کا ماڈل ہے، کہ جس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے ریڈنگ ہوتی کیا ہے، ہم ریڈنگ کے بنیادی اصولوں کو سمجھیں، ان لوگوں سے سمجھیں جو ریڈنگ کے ماہرین ہیں۔ اور تیسرا ماڈل ہمارے سامنے عام ماڈل ہے کہ کوئی بھی شخص کسی مضمون کو، کسی خط کو، کسی رسالے کو کیسے پڑھتا ہے۔ اب یہ تینوں ماڈل جو ہیں وہ ڈینائی کرتے ہیں، وہ نگیٹ کرتے ہیں جو کچھ آج ہم قرآن پاک کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ریڈنگ کو نظر ثانی کرنی ہوگی۔ یہی وجہ ہے ہزاروں نہیں لاکھوں بار قرآن پاک کو ختم کیا جاتا ہے مساجد میں۔ یاسین کو روز لوگ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں۔ سورہ کاف کو مساجد میں ہر جمعہ کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے پڑھا ہے، اور لاکھوں بار قرآن کو رمضان میں یہ سمجھا جاتا ہے یہ پڑھا گیا۔ جان لیں کہ ریڈنگ سمجھے بغیر نہیں ہوتی۔ اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں، اس کو تلاوت کہہ لیں، اس کو قرات کہہ لیں، اس کو جو چاہیں آپ نام دیں، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یاسین پڑھو تو یہ پڑھنا نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سورہ کاف پڑھو، دجال کے خلاف یہ بہت بڑی شیلڈ ہے، تو یہ اس طرح پڑھنا نہیں ہوتا۔ یہ جادو منتر نہیں ہے، اس میں آپ کو سکھایا جائے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک پڑھو، تمہیں اللہ کی بادشاہی کا علم ہوگا، تو کیسے علم ہوگا جب آپ سمجھتے ہی نہیں؟ تو یاد رکھیے کہ جو ریوارڈ ہے، جو ثواب کی بات کہی گئی اور پڑھنے کی بات کہی، جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہو کہ اس سورہ کو پڑھا جائے یا یہ آیت پڑھی جائے تو اس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کسی کے پاس ایک قابل قبول عذر ہو، یعنی وہ شخص جاہل ہو، ان پڑھ ہو، اس کی دسترس میں نہ ہو، اس کی استطاعت میں نہ ہو، تو اس کے لیے پڑھنے کے اصول الگ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، لیکن میں ان عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو پروفیسرز ہیں، جو انجینئرز ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، وزیر ہیں، امیر ہیں، کبیر ہیں، افسران ہیں۔ وہ ہر معاملے کو سمجھتے ہیں۔ کیا وہ ہر معاملے کو سمجھنے کے باوجود قرآن پاک کو اس طرح بے سمجھے پڑھ کر بری ہو جائیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، بنیادی اصول جو پڑھنے کے ہیں وہ ہم سب پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ وہ شخص جس کے پاس کوئی عذر ہے،
جو ناسمجھ ہے، وہ ان پڑھ ہے، اس کی استطاعت میں نہیں ہے، وہ قرآن کو کس کر لے، انگلی پھیر لے، اس کو سینے سے لگا لے، اس کو اس کا ثواب ملے گا، مگر یاد رکھیے یہ ریڈنگ نہیں کہلاتی، یہ پڑھائی نہیں کہلاتی۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو فرق کرنا بڑا ضروری ہے۔ عام سینس، عام فہم انسان بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ ریڈنگ وہی ہوتی ہے کہ جو سمجھی جائے، اور جہاں پر ریڈنگ کا ثواب ہوگا وہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو، ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنا ہوگا۔ اس کے نقصانات بہت واضح ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں فارغ ہو گیا، میں نے اپنا کام کر لیا، میں مطمئن ہو گیا، میں نے قرآن ایک اہم کتاب ہے، میں نے اس کا حق ادا کر دیا، جبکہ آپ نے اپنا حق ادا نہیں کیا، اور یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے، وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے، جبکہ اس کی سمت غلط ہوگی اور وہ منزل پر نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو کوششیں ہوتی ہیں وہ اس سمت میں نہیں جا رہی جس سمت میں انہیں جانا چاہیے، اور دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے کہ گناہ اور شیطان اس پر بھوت بن کر سوار ہو جاتا ہے، اور اس کا ہر آنے والا دن اس کے پچھلے دن سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے ہماری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علاج ہونے کے بجائے بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے اور نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ شیطان کو ایک بڑا گیپ مل جاتا ہے، خلا مل جاتا ہے، ہماری صفوں کے اندر خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ آسانی سے اس کو فل کر سکتا ہے، اسے بھر سکتا ہے، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری معاشرے میں شیطان کا دخل روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مثلاً ذخیرہ اندوزی کو دیکھیے، مثلاً اسراف کو دیکھیے، بڑھتی جا رہی ہے، اور بے صبری اس معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے صبر کے بڑھنے کے بجائے، اور انسانوں کے اندر خود تعریفی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی تعریف کریں، وہ اپنی تعریف سے پھولے نہیں سماتے، اور خود غرضی بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ اسلام میں ہماری جو بیسک اسپرٹ ہونی چاہیے وہ قربانی کی ہونی چاہیے۔ ابھی یہ قربانی آئے گی اور لاکھوں جانور قربان ہو جائیں گے، مگر جو قربانی کی جو اسپرٹ ہے، قربانی کی جو روح ہے، جو لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے ذرا سی بھی قربانی دینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ وجہ کہ ہم پوچھیں لوگوں سے کہ قربانی کیا ہوتی ہے، تو لوگوں کے ذہن میں قربانی کا صرف گوشت ہے، ان کے دل میں، ان کے ذہن میں سیخیں ہیں، کباب ہیں، انگیٹھیاں ہیں، کوئلہ ہے، آگ ہے، دیٹس اٹ۔ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، اور آج ہم سے اگر ذرا سی بھی کسی بھائی کے لیے ذرا سی بھی کوئی قربانی دینا پڑے، آپ دیکھیے راستے میں ٹریفک میں کوئی شخص کسی کو راستہ دینے کو تیار نہیں ہوتا، یہ ہمارا حال ہے، اور اس کا خطرناک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بے صبری کا ایک نمونہ بنے ہوئے ہیں، ہم پینک کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو ہم بتا رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں کہ قرآن کے حوالے سے ہمیں قرآن کے پڑھنے سے جو نتائج ملنے والے ہیں وہ ان سے ہم رہ جاتے ہیں، اور قرآن کے جو مخالف جذبات ہیں، خیالات ہیں، وہ ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں، اور اس نتیجے میں ہم قرآن پاک سے وہ استفادہ حاصل نہیں کر پاتے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اس کا ایک اور خطرناک نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت کو نہیں مانتے، انہیں سب سے زیادہ اہمیت اپنی ملکیت کی ہوتی ہے، اور اپنی ملکیت کا احساس دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میرا تیرا، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا نہیں ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا نہیں ہے، تیرا ہے، اور اس پر وہ سب بھول جاتے ہیں کہ سب کچھ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ تو اللہ کا ہے، اور اللہ ہی کے پاس رہ جانا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں اپنی چیزوں کو استعمال کرنا ہے، ہم استعمال کرنے والے بنیں۔ استعمال تو ہم کرتے نہیں ہیں، ہم چیزوں کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے کمال کر لیا۔ تو اس کے علاوہ اگلا جو خطرناک نتیجہ ہے کہ بچیوں کے ریپس بڑھتے جا رہے ہیں، اور بدکاری معاشرے کی بڑھتی جا رہی ہے، اور عدالتیں بھری ہوئی ہیں،
سمجھ میں نہیں آ رہا کس کا علاج کیا جائے، کس کو سزا دی جائے۔ یہ ایک قرآن پڑھنے والے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسا مجرم، کوئی ریئر، کوئی ایک عجیب واقعہ، لیکن یہاں تو روزانہ عجیب واقعات ہوتے ہیں جو کہ جن سے اخبارات بھرے ہوتے ہیں، اور وائلنس پیدا ہوتا ہے، بہت زیادہ ایگریشن جو ہے وہ سوسائٹی میں پیدا ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہمدردی اور محبت پیدا ہو۔ ہمدردی اور محبت بڑھنے کے بجائے لوگوں کے اندر زیادتی کرنا اور ظلم جو ہے وہ ان کا خاصا بنتا چلا جا رہا ہے، اور ایک دوسرے کا استحصال کر رہے ہیں، بے انصافی بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ قرآن پڑھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا معاشرہ عدل اور احسان پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اب دیکھیے آپ کہ ڈس آنیسٹی، بے ایمانی، ان میں اضافہ ہو رہا ہے ہر روز، اور لوگوں کے درمیان ڈسٹرسٹ ہے، کوئی کسی پر یقین کرنے کو تیار نہیں، کوئی بھی کسی فرد کے اوپر آپ یقین نہیں کرتے الا ماشاء اللہ۔ اسی طرح ہمیں ہونا چاہیے ٹرسٹ والا معاشرہ، ایمانداری والا معاشرہ۔ وہ کیسے بنے گا؟ جب ہم ایک اللہ پر یقین رکھیں گے اور قرآن کو اس طرح پڑھیں گے جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اسی طرح لوگوں کے اندر ڈپریشن بڑھ رہا ہے، اور ان کے اندر بیماریاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، ان کے اندر غرور اور تکبر بڑھتا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ پشیمان ہو اپنے کیے پر، انہیں افسوس ہو جو کچھ کیا ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اور معاشرے میں ڈس آرڈر، بد نظمی پیدا ہو رہی ہے، اور ڈسپلن کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لوگوں میں ڈس اوبیڈینس یعنی اطاعت کا نہ ہونا، ان کے اندر حکم عدولی بڑھتی جا رہی ہے، ان کے اندر فرمانبرداری کا فقدان ہے، اور وہ چاہتے ہیں کثرت، چیزوں کی بڑھ کر چیزوں کو کثرت سے لینا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے اندر قناعت پیدا ہو، اطمینان پیدا ہو۔ یہ ساری باتیں اس وقت پیدا ہوتی جب انسان قرآن پاک کو صحیح طرح سے پڑھے، اور اس کے لیے ایک بہترین کورس ہے کہ ہم سورہ یاسین سے ابتدا کریں، سورہ یاسین کو سمجھ کر پڑھیں، 1 مہینے تک سمجھ کر آپ قرآن پاک پڑھیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر، خود نوٹ کریں کہ آپ کے اندر کیا کیا فرق پیدا ہوتا ہے۔ اور دیکھیے معاشرے میں خوف ہے اور سیکیورٹی کا ایک بہت برا احساس ہے، جبکہ ایسا مسلمان معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے، اور لوگوں کے اندر ہوپ یعنی امید کا فقدان ہے، وہ نا امید، مایوس ہوتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ مایوسی اور نا امیدی قرآن پاک کی زبان میں، اللہ کی زبان میں کفر ہے۔ تو جب کفر پیدا ہو رہا ہے، قرآن کہاں ہے؟ یہ ختم کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں آپ سے بتانا جا رہا ہوں کہ یہ ختم آپ ضرور کیجئے، آپ ضرور تلاوت کیجئے، قرات کیجئے، لیکن سمجھنے کا، فہم کا بنیادی بندوبست ضرور کیجئے، تاکہ آپ سمجھیں اور آپ کی ریڈنگ مکمل ہو، اور پروگریس ہو، ترقی ہو، معاشرہ آگے بڑھے، لوگوں کی قوتیں صحیح استعمال ہوں، اور لوگوں کے اندر قوت محرکہ پیدا ہو، اور ان کے اندر قوت پیدا ہو، کام کی جذبہ پیدا ہو، کام کرنے کا، اور لوگ بجائے آہوں کے اسمائلز دیں، خوش ہوں، اور بجائے آپ دیکھیں ہمارے ہاں بڑے بڑے لیڈر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کریں، اس کا احترام کریں ایک دوسرے کا۔ یہ احترام اس وقت ہوتا جب ان لوگوں کو، سب کو قرآن کی کوئی سمجھ ہوتی، اور ہمارے معاشرے کو بھی سمجھ ہوتی، ہمارے عوام کو بھی سمجھ ہوتی کہ ہم ان لوگوں کو پر ٹرسٹ کریں جن کو قرآن کا کوئی نالج ہے، قرآن کا کوئی علم ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے روحانی کردار سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کردار میں، گفتار میں، اخلاق میں ایک زوال پیدا ہو رہا ہے، اور وہ جو شیطانی قوتیں وہ غالب آ رہی ہیں، اور ہمارا جو روحانی کردار ہے اس کی تعلیم کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، جو کہ قرآن کی رہنمائی میں ہونی چاہیے تھی۔ ہماری تربیت کا فقدان پیدا ہو رہا ہے، اور اب ہم اس حالت میں ہیں کہ ہماری سوسائٹی جس نے دنیا کے سامنے اسلام کا پیغام پہنچانا تھا اپنے عمل سے،
اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے وہ خود بیمار ہو گئی ہے. ڈاکٹر ہیز بیکم سک ہمسیلف. اور تیسرا بڑا جو آخری میں نقصان آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جھوٹے روحانی اساتذہ پیدا ہو رہے ہیں، جھوٹے روحانی پیر پیدا ہو رہے ہیں جو اپنے مریدوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ عورتوں کو استحصال کرتے ہیں، وہ بچے مروا رہے ہیں، اور لوگ اندھا دھند ان کے پیچھے چل کر اپنی عزتیں لٹوا رہے ہیں، اپنا مال لٹوا رہے ہیں، اپنے ہدایت اور اپنی آخرت کو لٹوا رہے ہیں. سب سے بڑا نقصان یہ اس بات سے ہو رہا ہے کہ چونکہ قرآن کا علم نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا علاج ان لوگوں کے پاس ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن میں لوگوں کے سینوں کے امراض کی شفا ہے. اور اگلا اور بدترین دیکھیں کہ لوگ شرک کرنے لگ گئے، لوگوں کو سجدے کرنے لگ گئے، قبروں کو سجدے کرنے لگ گئے، وہ لوگوں کے عام سامنے جھکنے لگ گئے، وہ لوگوں کے پیروں پر جھکنے لگ گئے. یہ سب تو شرک ہے. یہ کس کی اجازت کس نے دی ہے؟ وہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ قرآن کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات کی روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے. تو یہ جو حالت ہے وہ اس حالت میں اس نتیجے پر پہنچے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو ہمیں پھر کرنا کیا ہے کہ آپ ہمیں کیا جانیں گے کہ ہم پڑھ رہے ہیں؟ دیکھ لیجئے، اگر آپ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ودن ڈیز، یعنی کچھ دنوں کے اندر، کچھ ہفتوں کے اندر، کچھ مہینوں کے اندر آپ اپنے آپ کو ایک مختلف انسان پائیں گے. آپ اپنی روحانی قوت کا ارتقاء پائیں گے، آپ اپنے اخلاق کا ارتقاء پائیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ایک لیڈر بنائیں گے، قرآن کا لیڈر، قرآن کا ایسا رہنما بنا دیں گے آپ کو کہ آپ اپنے گھر میں روشنی بنیں گے، آپ اپنے فیملی میں روشنی بنیں گے، آپ اپنی ذات میں ایک روشن مینارہ بن جائیں گے. اور یہ جو ہے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہمارے لیے بنا دیا گیا ہے. ہمیں چاہیے ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اور اس کے لیے میں نے آپ کو ایک آسان سی سورہ بتائی. آپ سورہ یاسین سے شروع کریں، آپ کسی ایک آیت سے شروع کریں، آپ کہیں سے بھی شروع کریں، آپ تبارک الذی سے شروع کر دیں، کوئی ایک سورہ پڑھنا شروع کر دیں، اور آپ دیکھیں بچوں کو. اور اس کے لیے میں مزید رہنمائی بھی دے سکتا ہوں. میرے جو چینل ہے اس پر آپ سوال کیجئے، میں آپ کو جواب دوں گا. بچوں کے لیے کیا کیا جائے، بڑوں کے لیے کیا کیا جائے، بزرگوں کے لیے کیا کیا جائے، میں انشاءاللہ آپ کو رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میں اس سلسلے میں اسی کو انشاءاللہ آج اس بیان کو مکمل کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہماری زندگی بدلنے کے لیے ایک ایسا پلان ہے کہ جس سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہونے والا ہے. امید ہے کہ آپ اس کو پسند کر کے اس کو سبسکرائب کریں گے اور اپنے ساتھیوں تک سے شیئر کریں گے. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی اہم موضوع پر بات ہو رہی ہے، اور وہ ہے قرآن پاک کے حوالے سے کہ ہم قرآن پاک کو کیسے پڑھیں. اور ہم نے یہ ڈیٹیل سے، بڑی تفصیل سے یہ بات کی ہے کہ قرآن پاک کو جو ہمارا تصور ہے کہ پڑھنے کا، وہ پڑھنے کا نہیں ہے. آپ بہت سے اچھے نیک اعمال فرما رہے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ تجوید فرما رہے ہیں، آپ حفظ کر رہے ہیں، سب کے سب اعمال اللہ کو بہت پسند ہیں. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا نہیں ہو رہا. جب آپ نے فرمایا تھا کہ یہ سورہ پڑھو، قرآن کی اتنے آیات پڑھو، فلاں سورہ پڑھو، سورہ کاف پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، قرآن پڑھو، پڑھنے کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے جب ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس کو سمجھتے ہیں. اور اگر ہم اپنی استطاعت کے مطابق یا اس سے کم صرف الفاظ کی ادائیگی کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا اور یہیں پر ہماری منزل ختم ہو جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بہت ڈیٹیل سے بتایا. اور اس میں سب سے بڑی بات جو آخر میں نے جس کا ذکر کیا کہ جھوٹے اور مکار ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو شیطانی کام کرتے ہیں، وہ جادو بھی کرتے ہیں، وہ مکر بھی کرتے ہیں، وہ اپنے خاندانوں میں لڑائی کا باعث بن جاتے ہیں. جبکہ یہ بات بہت ہی ظاہر ہے کہ انسانوں کو، خاندانوں کو، بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے، بھائی کو بھائی سے، اور بہن کو بھائی سے، خالہ کو
بھانجے سے اور بھانجے کو خالہ سے، پھوپھی کو بھتیجے سے، بھتیجے کو پھوپھی سے، ماں کو باپ سے، باپ کو ماں سے لڑانے والے شیطان ہوتے ہیں۔ اور یہ جادو، یہ ٹونے، یہ سب قرآن پاک میں ان کی کسی کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ اور قرآن پاک خود شفا ہے، قرآن پاک خود ایک شفائے کامل ہے۔ وہ لوگوں کے دلوں کی، ان کے روحوں کی، ان کے جسموں کی سب کا علاج ہے۔ تو آپ کو تو ایک بار آپ قرآن پاک کو سمجھنا شروع کریں، پڑھ کر سمجھنا شروع کریں، اور دیکھیں کہ ودن آپ کو لمحوں میں ایک احساس ہوتا ہے، اور دنوں کے اندر آپ کو تبدیلی کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ ہفتوں اور مہینوں میں آپ دیکھیں گے آپ ایک نئے انسان بن جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو قرآن کا لیڈر بناتے ہیں، قرآن کا رہنما بناتے ہیں۔ آپ اپنے خاندان میں ایک ایسی رہنمائی بن جائیں گے کہ جو آپ لوگوں کو رہنمائی کریں گے، اپنے خاندان کی رہنمائی کریں گے، اپنی ذات کی رہنمائی کریں گے۔ آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے مثال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ کس طرح گئے، کس ارادے سے گئے، لیکن کچھ ہی آیات آپ نے قرآن کی پڑھی، سمجھی، اور اس کے بعد آپ کی دنیا بدل گئی۔ چلیے، صحابہ کرام کی مثال تو بہت بڑی ہے، لیکن آج ایسے لوگ ہیں جو انگریز ہیں، وہ کافر ہیں، لیکن وہ قرآن اٹھاتے ہیں، انگریزی کا قرآن اٹھاتے ہیں، انگریزی کا قرآن سمجھتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور ان کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اور آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں ایسی مثالیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے نو مسلم وہ ہم سے بہتر مسلمان ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی بدل رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اس طوفان میں مبتلا ہیں جبکہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا لنگر ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم پیاسے ہیں اور سمندر میں رہتے ہیں؟ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ، رزاقی نہیں ہے۔ ہم خود بخیل بنے ہوئے ہیں، ہم رزاق سے حاصل نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ نتیجہ کیا ہے صحیح ریڈنگ کا؟ کہ ہمارے ایک صحیح ریڈنگ کی وجہ سے یہ شیطانی نظریات ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ خود غائب ہو جائیں گے، جیسے ہمیں سکھایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہم صحیح پڑھیں گے ہم خرچ کرنے والے بنیں گے، ہم ذخیرہ اندوز ہمیں ملیں گے نہیں، اور ہمارے یہاں صبر آئے گا۔ بے صبری کی جگہ ہم اللہ کی تعریف کریں گے، ہم اپنی تعریف سے بیگانے ہو جائیں گے، اور ہمارے اندر قربانی کا جذبہ آئے گا، بجائے اس کے کہ ہم خود غرض بنیں اور ہم خلوص کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے، بجائے اس کے کہ ہم ظاہری شان اور شوکت پر اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنا قوتیں خرچ کریں۔ تو یہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ کی ملکیت کو پہچانیں گے اور اپنی ملکیت پر زور نہیں دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا تو ایک وقت ہے، اس ایک وقت کے لیے ہمارے سامنے ایک متاع ہے، اور ہمارے سامنے مثالیں روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، روزانہ لوگ جا رہے ہیں جائیدادیں چھوڑ کر، ہمیں عبرت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے صحیح ریڈر نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ بجائے اس کے کہ شادی کا رجحان پڑے، شادی کا رجحان بڑھے اور نسوانیت بڑھے، ہمارے ہاں بدکاریاں بڑھ رہی ہیں اور غلط اعمال بڑھ رہے ہیں۔ لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں پاتے، اور لوگوں کے اندر ہمدردی نہیں پیدا ہو رہی، محبت نہیں پیدا ہو رہی، زیادتی کرنے جا رہے ہیں، لوگوں کو استحصال کرنے جا رہے ہیں۔ تو جب ہم صحیح ریڈر بنیں گے تو ہمارے اندر ہمدردی اور محبت پیدا ہوگی، اور ہم زیادتی سے دور جائیں گے، اور ہمارے عدل اور احسان پیدا ہوگا، اور بے اعتدالی کم ہوگی، ختم ہوتی چلی جائے گی، اور ہمارے اندر ٹرسٹ پیدا ہوگا، ایمانداری پیدا ہوگی، اور ہمارے اندر سے بے ایمانی کم ہوتی چلی جائے گی، ہمارے یہاں خوشی آئے گی، ہمارے یہاں اطمینان آئے گا ڈپریشن کے بجائے۔ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے کیے پر جو کچھ پہلے کیا ہم پشیمان ہوں گے، لوگوں دولت واپس کریں گے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کو معلوم تو ہو کہ وہ کتنی دولت یہاں اس دنیا میں جمع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن خود کہتا ہے کہ اگر ایک انسان قیامت کے دن خسارے میں چلا جائے تو وہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 4 لاکھ بلین ڈالر پیش کرے تو اس کی کوئی معافی نہیں ہونی ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے امیر لوگ کتنے ہیں؟ جن کے پاس کتنی بڑی دولت ہے؟ 6 بلین ڈالر، 6 بلین
یہاں بات ہو رہی 4 لاکھ بلین ڈالر بھی اگر کوئی انسان دے، یعنی پوری زمین سونا اگر دے دے اور حساب لگایا تو یہ کوئی 4 لاکھ بلین ڈالر بنتے ہیں کہ 1 زمین اور 2 زمین، یہ سب ملا کر آپ کی قیمت، آپ کی نفس کی قیمت کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ اگر اندازہ نہیں ہے تو اندازے کر لیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کل پچھتائیں آپ، اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ سمجھیں گے اپنے نفس کی قیمت، اپنے رب کی قیمت کو سمجھیں گے، تو آپ کے اندر آرڈر آئے گا، ڈسپلن آئے گی، اور آسانی سے یہ رشوتوں پر آپ نہیں ریچھ جائیں گے، اپنے ملک کا مفاد، قومی مفاد، ذاتی مفاد، روحانی مفاد نہیں بیچ دیں گے اتنی آسانی سے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم بات ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ قرآن کا وعدہ ہے کہ قرآن اندھیرے سے روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے، وہ روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان سمجھ کر اطاعت کرے، پھر اس کے اوپر عمل کرے تو وہ خود روشنی کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک بڑا سیریس سنجیدہ کام ہے، اس کو سنجیدگی سے لیے جانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس بات کو غور سے سمجھیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ سورہ نہیں پڑھتے اور اگر آپ پارے پڑھ رہے ہیں تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ پارے کا کوئی مضمون نہیں ہے، مضمون سورہ کا ہوتا ہے، سورہ کی ابتدا ہے، سورہ کا ایک مڈل ہے، سورہ کا ایک اینڈ ہے۔ تو آپ ہمیشہ قرآن کو سورہ کی حیثیت سے پڑھیں، اور یہ جان لیں کہ سورہ جو ہے وہ چیپٹر ہے، اس چیپٹر کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس چیپٹر کو جو نام ہے اس کی اہمیت ہے، اس چیپٹر کو ابتدا دیکھیں، اس کا مڈل دیکھیں۔ سورہ یوسف کو لے لیں، سب سے بہترین مثال سورہ یوسف کی ہے، جہاں خواب سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد خواب پر خواب، اس کے بعد دیکھیے آپ خوابوں کی تعویل، اور پھر اینڈ، اور ایک خوبصورت طریقے سے کہانی ختم ہوتی ہے۔ تو اگر آپ بیچ میں سے شروع کرتے ہیں کہانی تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی، لیکن وہ تو وہ لوگ ہیں جو کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ان کے لیے تو اس طرح ٹھیک ہے، وہ جہاں سے بھی شروع کریں۔ لیکن اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کوئی سورہ ایک لیں، چھوٹی سورہ لے لیں، اس پر کنسنٹریٹ کریں تو آپ کو سمجھ میں بات آئے گی۔ دوسری بات، شان نزول کا علم ہونا چاہیے۔ اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں مزید تفسیر کے ساتھ تو کوئی اچھی سی تفسیر لے لیں اور اس کو پڑھیں، تفسیر میں دیکھیں کہ وہ سورہ، کوئی سورہ چھوٹی سی لے لیں، دیکھیں وہ کس وقت نازل ہوئی، اس کے آگے پیچھے کیا بات تھی، پھر اس کا مضمون کیا ہے، مختلف مفسرین کیا کہتے ہیں، تو آگے بات بڑھے گی۔ اب دیکھیے، آپ ہر چیز میں کوالٹی دیکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں بہتر سے بہتر کی طرف جائیں، اسی طرح اپنی ریڈنگ کو بھی بہتر سے بہتر بنائیں۔ جتنی ہماری ریڈنگ بہتر ہوگی اتنا ہی ہمارا ذہن کی کوالٹی، ہماری روح کی کوالٹی میں انقلاب آئے گا۔ تو کیوں نہ ہم ہائی کوالٹی کی طرف جائیں؟ کیا ہم ہائی کوالٹی کی طرف دوبارہ دنیا میں آئیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمان اپنے مقام کو پیدا کرنے کے لیے، اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے، اپنی کوالٹی کو بڑھانے کے لیے اپنی کوالٹی آف ریڈنگ کو بڑھائے، اور اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں اپنی قدر آئے گی، ہمیں اپنے ہر لمحے کی قدر آئے گی، ہمیں اطاعت کی قدر آئے گی، ہمیں زندگی اور موت کی قدر آئے گی، اور قرآن کے بغیر ہماری زندگی بیکار ہے۔ اس لیے جب چیز بیکار ہوتی ہے تو اس کو چاروں طرف سے بڑا سجایا جاتا ہے، اس لیے ہم کاروں میں سجاتے ہیں اپنے آپ کو، گھروں میں سجاتے ہیں اپنے آپ کو، لباس میں سجاتے ہیں، لیکن ہم اندرون سے کھوکھلے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم اس حالت میں قرآن پاک سے دور رہتے ہوئے ہم لیلۃ القدر کی تلاش میں ہیں۔ آپ قرآن میں اپنی لیلۃ القدر کو تلاش کریں، انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ دن کا آغاز قرآن مجید پڑھ کر کیا کریں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آج کا دن آپ اگر چاہیں تو صبح صبح وادی بطھا یا وادی عقیق جائے، وہاں سے بغیر کسی گناہ یا قطع رحمی کے 2 بلند کوہان اور موٹی تازہ اونٹنیاں لے آئے۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو سب یہ پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صبح کے وقت مسجد میں جا کر قرآن کی 2 آیت پڑھنا یا سیکھنا 2 عمدہ اونٹنیاں ملنے سے بہتر ہے۔ تو سمجھ رہے ہیں آپ پڑھنے کی کیا اہمیت ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی 2 آیتیں پڑھنے سے ہمیں 2 اونٹنیوں مل رہی ہیں، 2 اونٹنیاں۔ آپ سمجھیں کہ کتنی حیثیت ہے۔ تو اگر اس کی اتنی حیثیت ہے تو اس کے اوپر اتنی محنت بھی کریں۔ یہ اتنا بڑا ریوارڈ اتنی آسانی سے الفاظ کے دہرانے سے نہیں ملتا، اس کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو پڑھ کر سمجھنا پڑے گا، سمجھ کر اس کو عمل کرنا پڑے گا۔ پھر دیکھیے آپ اونٹنی ہی اونٹنی آپ کو ملنے والی ہیں۔ یہ اتنا بڑا ریوارڈ جو آپ کو ملنا ہے،
یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے، اس کو اسی خوبصورتی سے حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو کھلے دل سے پڑھیں، اور اس کو ہدایت کی نیت سے پڑھیں، اور اس کو عمل کی نیت سے پڑھیں، اور اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، اور اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، اس کو تلاوت کریں، اس کو فہم دیں، اس کو سوچیں، اور اس کے اوپر تدبر کریں۔ اور اس کے لیے ایک بہترین کریکولم جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اللہ کی عظمت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، پیغمبروں کی عظمت ذہن میں ہونی چاہیے، رب کیا ہے، رسول کیا ہے، ربوبیت کیا ہے جاننا ہے، عبادت کیا ہے، اور ثواب اور عذاب کیا ہے، زندگی اور موت کیا ہے، تقوی کیا ہے۔ یہ چند حقائق ہیں جو آپ کے سامنے آ جائیں، اس پر آپ ذکر کریں، اس کی رہنمائی، اس کی یاد دہانی کرتے رہیں، کراتے رہیں، تو پھر ایسا کرنے سے آپ کے بہت سارے تحفظات دور ہوں گے۔ اور دیکھیے، ایک سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں عبادت کہاں ہوتی ہے، کیا عبادت مساجد میں ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ عبادت جو ہے مسجد میں عبادت کی تربیت ہوتی ہے۔ عبادت آپ نے بازار میں کرنی ہے، آپ نے مسجد سے باہر کرنی ہے، آپ نے یتیموں کے ساتھ کرنی ہے، آپ نے گھر میں کرنی ہے، آپ نے معاملات میں کرنی ہے، آپ نے پارلیمنٹ میں عبادت کرنی ہے، آپ نے کالج اور اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں کرنی ہے۔ یاد رکھیں، ان سب کی تربیت مسجد میں ہوتی ہے۔ سب عبادت کی ماں جو ہے وہ مسجد میں ہے، اور ان کے سارے جو شاخیں ہیں وہ آپ کو ساری سوسائٹی میں پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ اس طرح ہم اپنے نفس کو یاد دہانی کراتے ہیں، ہم اپنے نفس کی تربیت کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ سے قرآن پاک کو داخل کرتے ہیں، شیطان کو باہر نکالتے ہیں۔ یہ مسجد کا کام ہے، اور ہم اس کو سب شعور کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ شعور سے کرنے کے بعد ہماری زندگی بنتی ہے، اور یہ ہمارے لیے یہ سب کچھ قرآن اور حدیث میں یہ سب کچھ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اس طرح ہم اللہ کی عظمت کو، اللہ کے رحم کو، اور اللہ کے صفات کو، اور اللہ کی غفران کو، کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرماتے ہیں، یہ سب ہمارے سامنے سب ٹاپک بن جاتے ہیں۔ ایک ٹاپک کے اندر سب ٹاپک بن جاتے ہیں۔ اس طرح ہم یہ کرنے کے بعد ہم جانیں گے کہ ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے، قرآن کو ہم اہمیت دیں، اور اس قرآن کی اہمیت کے حوالے سے ہمارے ملک کے اندر اس پر زور دیا جائے کہ ہر بجٹ میں قرآن کے لیے خاص رقم، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے خاص رقم مختص کی جائے، تاکہ بچوں کو، بڑوں کو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور دیگر اداروں سے، میڈیا کے ذریعے سے قرآن کی ایسی تعلیم دی جائے کہ یہ پاکستان کی یہ قوم دنیا کے سامنے ایک ابھر کر ایک ایسی قوم سامنے آئے جو دنیا کو عزت دے، قرآن کی عزت سمجھائے، اپنی عزت سمجھائے، اور اس کی بھی عزت ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھائیں۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ پاکستان کے لیے یہ بھی ہے کہ یہ ملک پاکستان یہ 24 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور آج ہم رسوا ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ تو شعر آپ نے سنا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس خواری کے آگ سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عزت سے اس دنیا میں قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ یہ توفیق بھی ہمیں دے کہ ہم اس قرآن کو دوسرے لوگوں تک پہنچا کر اپنا حق ادا کریں، اور اپنی نسلوں کی زندگی کو ٹھیک کریں۔ میں اس سارے بیان پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ کہتا ہوں، اور اس سلسلے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اس کی استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ کہتا ہوں۔ اور آج یوم تکبیر ہے، میں کہتا ہوں اللہ اکبر، اور اسی طرح میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔